بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے 10 کلاس کے لیے، اس کا سبق نمبر 5 دستک، جس کو لکھا ہے مرزا ادیب نے، آج ہم اس ویڈیو میں اس کی مکمل ایکسرسائز مشق کو حل کریں گے۔ ہماری یہ مشق جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے سننا۔ یہ 2 سوال ہیں جن کا تعلق جو ہے سننے سے ہے۔ اس کو ہم سن لیں گے انٹرنیٹ سے، اور جو اس میں چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیں گے۔ یعنی کہ پہلے اس میں سوال میں ہم نے پروگرام یہ سننا ہے، دستک یا لہو اور قالین، مرزا ادیب کے یہ ڈرامے ہیں لکھے ہوئے، ان کے مجازی، اصطلاحی اور کنیاتی معنی تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پروگراموں کو سننے کے بعد ایک خاکہ ترتیب دینا ہے، ٹی وی چینل کا نام جس سے ہم نے یہ ڈرامہ سنا ہے، اور پروگرام کا نام کیا ہے، وقت اور تاریخ کیا ہے، پروگرام کا موضوع کون سا ہے، ان میں سے پروگرام کی جو نوعیت ہے، خبریں ہیں، ڈرامہ ہے، فیچر ہے، یہ لکھنی ہے۔ پروگرام کا دورانیہ کیا ہے، نصف گھنٹہ ہے یا پونا گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہے، تو یہ چیزیں ہم تیار کر لیں گے۔ جو پروگرام ہم سنیں گے اس کے بارے میں لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے بولنا۔ درج ذیل علمی، ادبی اور صحافتی موضوعات میں سے یہ 3 موضوعات ہیں۔ کسی ایک موضوع پر اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں صبح اسکول کی اسمبلی میں درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ زبانی تقریر کریں۔ آپ نے کوئی ایک چننا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، علامہ اقبال کی شاعری اور نوجوان نسل ہے، آئین پاکستان اور حقوق انسانی ہے۔ میں یہ تینوں کروا دیتی ہوں آپ کو، تو آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے ہماری موسمیاتی تبدیلیاں، تو ہم شروع اس کو ایسے کر سکتے ہیں: میرے ہم منصب ساتھیوں اور قابل احترام اساتذہ کرام، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ ہماری دنیا کے موجودہ اور مستقبل کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے: موسمیاتی تبدیلیاں۔ صدر محترم، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی بھی قوم، ملک یا علاقے تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہیں؟ موسمیاتی تبدیلیاں بنیادی طور پر ان تبدیلیوں کو کہتے ہیں جو زمین کی فضا میں طویل مدتی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ ان میں اوسط جو درجہ حرارت ہے، ہمارا ایوریج ٹمپریچر، اس میں اضافہ، بارشوں کے پیٹرن میں تبدیلی جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، سمندری سطح میں اضافہ اور شدید موسمی حالات شامل ہیں۔ یہ سب انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی وجہ سے جو فضا میں موجود ہیں۔ عزیزو، موسمیاتی تبدیلیاں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گہرے اثرات ڈال رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماحولیاتی نقصانات۔ گلیشیئرز کا پگھلنا، جنگلات کی کٹائی اور سمندری زندگی کی تباہی ان میں شامل ہیں۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے سمندری سطح میں اضافہ ہو رہا ہے کہ سمندر کی سطح جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، جو ساحلی علاقوں کو سیلاب کا شکار بنا دیتا ہے، جس سے فلڈ آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے زراعت پر اثرات۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ غیر متوقع موسمی حالات جیسے خشک سالی یا شدید بارشیں، جیسے اس سال شدید بارشیں ہو رہی ہیں، زرعی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے صحت کے مسائل۔ موسمیاتی تبدیلیاں انسانی صحت پر بھی منفی اثرات ڈال رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی گرمی، ہوا کی آلودگی سے بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ماحولیاتی نظام کا توازن۔ جنگلی حیات اور نباتات کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، بہت سی نسلیں خطرے میں ہیں اور ماحولیاتی نظام میں توازن بگڑ رہا ہے۔ اب اس کے حل کے لیے اقدامات ہم نے پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے متبادل توانائی۔ ہمیں
فوسل فیولز کے استعمال کو کم کرنا ہوگا اور متبادل توانائی کے ذرائع جیسے شمسی اور ہوائی توانائی وغیرہ کو اپنانا ہوگا، جیسے سولر پینل ہیں ان کو۔ درختوں کی شجرکاری جیسے پلانٹیشن یعنی کہ درخت لگانا، درخت ہمارے ماحول کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور جنگلات کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے اتنا ہی ہماری جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ کم ہوں گی۔ توانائی کی بچت تیسرے نمبر پر ہے۔ ہمیں توانائی کے وسائل کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اور توانائی کی بچت کے طریقے اپنانے چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے قانونی اور حکومتی اقدامات، یعنی کہ حکومتوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین بنانے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر تعاون اور معاہدے بھی ضروری ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر کام کیا جائے۔ عوامی آگاہی کہ عام عوام بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور آگاہی کے ذریعے ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے اقدامات کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلیوں کو کم کر سکتے ہیں۔ سامعین یا ہم معزز سامعین بھی کہہ سکتے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ایک سنجیدہ مسئلہ ہیں جو ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کوششیں کرنا ہوں گی۔ انفرادی اور اجتماعی اقدامات کے ذریعے ہم ایک محفوظ اور بہتر ماحول کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں۔ جناب والا، ہم سب کو مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زمین کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکیں۔ آئیے سب مل کر اس جنگ میں شریک ہوں اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔ یہاں پہ یہ ہمارے پہلا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور نوجوان نسل۔ تو اس کو ہم محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم، اس طرح اس کو ہم شروع کر سکتے ہیں۔ آج مجھے اس بابرکت موقع پر ایک نہایت اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے، وہ یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور نوجوان نسل۔ جب ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، کہ غفلت کے اندر سے نکالا، ان میں خودی کا شعور بیدار کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے فکر و نظر کے نئے راستے دکھائے، کہ نیو ویز جو ہیں وہ سامنے لائے کہ اس طرح سے قومیں ترقی کرتی ہیں، یہ راستہ ہے وہ راستہ ہے، کہ لوگوں کو غفلت سے نکالا کہ اپنا کھویا ہوا مقام وہ حاصل کر سکیں۔ سامعین یعنی کہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ درویش صفت شاعر تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد مسلمانوں کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم کہ خاص طور پر مسلمانوں کو بیدار کرنا اور عام طور پر دنیا کو پیغام دینا بنایا، جسے سن کر انسان اپنی حقیقت کو پہچان سکے۔ وہ جانتے تھے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان بیدار ہوں، کہ نوجوان خواب غفلت سے نکل آئیں، غفلت کے اندر سے باہر آ جائیں، ان میں سستی اور کاہلی ختم ہو جائے، وہ اپنے آباء و اجداد کے رتبوں کو مقاموں کو جان سکیں، تو کیا ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں عزم و حوصلہ ہو، علم و عمل کا جذبہ ہو تو قوم کا مقدر سنور سکتا ہے، کہ قوم کا مقدر جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو
کو جھنجھوڑا ہے اور ان کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو کہ جو چیزیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں ابھارنے کی کوشش کی اور انہیں وہ پیغام دیا جسے اگر آج بھی اپنا لیا جائے تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بلند پروازی کہ اس کی پرواز جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، غیرت اس کے اندر اتنی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا، خودداری اور جرات یعنی کہ جرت کی علامت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شاہین بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرتا ہے، طوفانوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے اور دوسروں پر انحصار نہیں کرتا۔ وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ پوری نظم ہم نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے کافی شعر اس کے اندر آ سکتے ہیں اور شعر بھی ہم لکھ سکتے ہیں اپنے ٹاپک کے حساب سے۔ اقبال کے نزدیک نوجوان وہی حقیقی شاہین ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھیں اور دنیا پر چھا جائیں۔ وہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کے نور کی طرف بلایا۔ وہ جانتے تھے کہ غلامی صرف زنجیروں میں جکڑنے کا نام نہیں بلکہ سب سے بڑی غلامی فکری غلامی ہے۔ جب انسان دوسروں پر بھروسہ کرنے لگے، اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگے اور دوسروں کے خیالات کے تابع ہو جائے تو وہ حقیقی معنوں میں غلام بن جاتا ہے۔ اقبال نے ہمیں سکھایا کہ آزادی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے اندر اعتماد پیدا کرے اور خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھے۔ وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی نوجوانوں کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان اپنی پہچان خود کریں، اپنی منزل خود متعین کریں کہ اپنی منزل کا تعین کیا ہے وہ خود کریں اور اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ ان کے نزدیک خودی کا مطلب خود اعتمادی، غیرت، خودداری اور عزت نفس ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ نوجوانوں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفہ ملتا ہے۔ ان کی شاعری ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی جہد کہ مسلسل کام کرنے کا، جہد مسلسل کا نام ہے کہ مسلسل جد و جہد کرنی ہے، خواب دیکھنے کا نام ہے اور ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے دن رات محنت کرنے کا نام ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ شکست سے، کہ جب آپ کو شکست ملے تو اس سے کیا ہو، آپ گھبرائیں نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہر ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنانا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آج اگر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھ لیں، ان کی شاعری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان کے فلسفے پر عمل پیرا ہو جائیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر ہم عمل کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بے حیثیت قوم ترقی نہ کر سکیں۔ نوجوان اگر اپنی منزل کا تعین کر لیں اور اس تک پہنچنے کے لیے مسلسل محنت کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ بلند حوصلگی، عزم، حوصلہ اور خودداری عطا کرے جس کا خواب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ تیسرا ٹاپک ہے ہمارا آئین پاکستان اور حقوق انسانی۔ اس پہ اب ہم لکھتے ہیں،
سب سے پہلے ہم سلام کریں گے محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس کے بعد ہم اپنی بات شروع کریں گے کہ آج میں ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں۔ یہ موضوع ہے آئین پاکستان اور حقوق انسانی۔ کسی بھی ملک کا آئین اس کے عوام کے حقوق، فرائض اور ریاست کے ساتھ تعلقات کو واضح کرنے والا بنیادی دستاویز ہوتا ہے۔ پاکستان کا آئین بھی ہمارے قومی تشخص اور حقوق انسانی کی پاسداری کا عہد نامہ ہے۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم ڈاکٹر برہان نے قصہ سنا اور بتا کر حیران کر دیا کہ وہ اسی بوڑھے کے پوتے ہیں جن کا بیٹا اس رات تکلیف سے مر گیا تھا۔ برہان نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، ڈاکٹر صاحب، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آپ خود کو ملامت کی زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ ماضی کو سینے سے لگائے رکھنے سے حال بوجھ بن جاتا ہے۔ زیدی نے آنکھیں مونڈ لیں، آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان کی روح کو قرار آ گیا ہو۔ برسوں کا بوجھ آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگا۔ برہان نے خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ اس رات کے بعد زیدی کو کبھی دروازے پر دستک سنائی نہیں دی۔ یہ ہم نے اس کو کہانی کی شکل میں بدل دیا۔ اس کے بعد ہے قواعد یعنی کہ زبان شناسی۔ زبان شناسی میں مرکب ناقص اور مرکب تام اور جملے کے اجزائے ترکیبی، یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو پڑھنے والے تک اپنا مفہوم مکمل طور پر ادا نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر اپنا مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ مثلاً دو لڑکے اگر ہم کہیں گے کہ دو لڑکے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا تو ہم کہیں کہ دو لڑکے اسکول گئے، دو لڑکے لڑ پڑے، دو لڑکے باتیں کر رہے تھے، تو یہ مرکب ناقص کیا ہے کہ پورا مقصد یا جو بات کرنے کا مطلب ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آسان اردو، اب آسان اردو کیا ہے؟ دو لفظ ہیں آسان اور اردو، لیکن اس سے کوئی بھی مطلب یا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب تام کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد یعنی کہ دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو پڑھنے والے پر اپنا مفہوم مکمل طور پر ادا کر دے، کہ مکمل آپ کو سمجھ آ جائے، ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں جو اپنا مفہوم مکمل طور پر واضح کر دیں، مرکب تام کہلاتے ہیں۔ مثلاً دو لڑکے پڑھ رہے تھے، آسان اردو لکھا کریں وغیرہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات جو سمجھ میں آ گئی یہ مرکب تام ہے، جو سمجھ میں نہیں آئی، اپنا مفہوم جس نے ادا نہیں کیا، وہ مرکب ناقص ہے۔ اردو زبان میں بنیادی طور پر ہر جملہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ سننے یا پڑھنے والے تک مفہوم درست اور مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ جملے کے ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر اسناد کہا جاتا ہے۔ جس کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند علیہ اور جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں شامل نصاب ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں گے۔ مسند علیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو آسان زبان ہے، اس جملے میں اردو مسند علیہ مبتدا، جبکہ آسان زبان یہ کیا ہے؟ مسند ہے، خبر ہوگی اور ہے، یعنی کہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے۔ یہ والا ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ اردو کیا ہے؟ یہ والا اردو مسند علیہ یعنی کہ مبتدا ہے۔ یہ جو آسان زبان ہے یہ مسند ہے یعنی کہ خبر ہے، اور یہ ہے جو ہے یہ دیا ہوا ہے یہ فعل ناقص ہے۔ اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ۔
اسی طرح جملہ فعلیہ میں مسند علیہ تو اسم ہوگا، جبکہ مسند فعل کی صورت میں آئے گا۔ اس میں مسند بھی فعل تھا، مسند بھی اسم تھا، لیکن اس میں کیا ہے، فعل کی صورت میں آئے گا۔ جملہ فعلیہ میں مسند علیہ کو فاعل، جبکہ مسند کو فعل کہیں گے۔ مثال کے طور پر طالب علم نے پڑھا یا طالب علم نے پڑھا، اس جملے میں طالب علم فاعل اور پڑھا کیا ہے، فعل ہے۔ آگے ہمارا سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ کے اجزاء ترکیبی مبتدا، خبر اور فعل ناقص، اور جملہ فعلیہ کے اجزاء ترکیبی فاعل، فعل اور مفعول کی نشاندہی کریں تاکہ دونوں جملوں کے اجزاء ترکیبی میں امتیاز واضح ہو سکے۔ پہلا جملہ ہے، پاکستان نے میچ جیتا۔ یہ کیا ہے، جملہ یہ فعلیہ ہے۔ اس جملے میں جو پاکستان ہے، پاکستان یہ فاعل ہے، یعنی کہ مسند علیہ، نے یہ والا علامت فاعل، اور یہ میچ جو ہے یہ مفعول ہے، اور جیتا بطور مسند فعل استعمال ہوا ہے۔ آمنہ ذہین لڑکی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس جملے میں آمنہ جو ہے وہ مبتدا ہے، مسند علیہ ہے، ذہین لڑکی جو ہے وہ خبر یعنی کہ مسند ہے، اور فعل ناقص جو ہے اس میں ہے کا استعمال جو ہے وہ فعل ناقص کے طور پر ہوا ہے۔ آگے ہے، سلیمان نے بال کٹوائے۔ اس جملے میں سلیمان جو ہے یہ کون ہے، یہ فاعل ہے، مسند علیہ ہے، اور نے، سلیمان نے علامت فاعل، اور بال جو ہیں یہ مفعول ہیں، اور جو کٹوائے ہے یہ بطور مسند فعل استعمال ہوا ہے۔ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں سعودی عرب مبتدا مسند علیہ ہے، اور ایک اسلامی ملک جو ہے خبر یعنی کہ مسند ہے، اور جو ہے یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عام پھلوں کا بادشاہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس جملے میں عام مبتدا مسند علیہ ہے، پھلوں کا بادشاہ خبر یعنی کہ مسند ہے، اور جو ہے وہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لاسٹ والا جملہ ہے ہمارا، عبدالستار ایدھی عظیم سماجی کارکن تھے۔ عبدالستار ایدھی جملہ یہ اسمیہ ہے، اس میں عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ مبتدا ہیں، مسند علیہ ہیں، عظیم سماجی کارکن خبر یعنی کہ مسند ہے، اور تھے جو ہے یہ والا تھے فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آگے ڈرامہ اور اس کے اجزاء ہے کہ ڈرامہ جو ہے یہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے کر کے دکھانا، عمل کر کے دکھانا، اور اس کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی، جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا المیہ ڈرامہ اور تربیہ ڈرامہ یہ اس میں شامل ہے۔ اس کو ہم نے صرف یاد کرنا ہے کہ ڈرامے کی قسمیں بھی آ سکتا ہے، اور یہ ڈرامہ اور اس کے اجزاء جو ہیں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ڈرامے کی تعریف کریں یا اس کے اجزاء لکھیں۔ آگے ہمارا سوال نمبر 8 ہے کہ ڈرامہ دستک پڑھ کر اس کے اجزاء ترکیبی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے طرز تحریر پر تبصرہ کرے۔ تو اس پہ ہم نے تبصرہ کرتے ہیں۔ جواب ہے اس کا، ڈرامہ دستک ایک سنجیدہ اور نفسیاتی طرز کا ڈرامہ ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر احساس جرم ہے، ضمیر کی خلش ہے، اور اس میں پشیمانی ہے، پچھتاوا ہے، جس میں انسانی ضمیر، پشیمانی اور احساس جرم جیسے موضوعات کو نہایت باریکی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے طرز تحریر کو مختلف اجزاء ترکیبی کی روشنی میں دیکھا جائے تو درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ مثلاً پلاٹ، ڈرامے کا پلاٹ سادہ مگر اثر انگیز ہے۔ کہانی ماضی کی ایک کوتاہی پر مبنی ہے جو ڈاکٹر زیدی کے ضمیر پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہے، یعنی کہ ہر راز سنائی دینے والی دستک دراصل اس احساس جرم کی علامت ہے جو ان کی روح میں بسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے مکالمے مختصر، بامعنی اور جذبات سے بھرپور ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر زیدی اور ڈاکٹر برہان کے درمیان ہونے والے مکالمے میں گہرائی ہے۔ زبان سادہ، تاثیر سے لبریز ہے جو کرداروں کے جذبات اور کشمکش کو واضح کرتی ہے۔ کردار ہیں اس کے بعد، یعنی کہ ڈاکٹر زیدی ہے جو ایک پیچیدہ شخصیت
ماضی کے فیصلے پر پچھتاوے کا شکار ہیں۔ بیگم زیدی ہے، محبت اور فکر مندی کا پیکر ہے جو شوہر کی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر برہان ہیں، ہمدردانہ اور یعنی کہ ہمدرد ہیں، دانش مند کردار ہے جو کہانی میں روشنی کی کرن بن کر آتا ہے۔ ماحول، ڈرامے کا ماحول پراسرار اور اداس ہے۔ رات کے سناٹے میں دروازے پر سنائی دینے والے دستک کہانی کے سنسنی خیز عنصر کو مزید ابھارتی ہے۔ اسلوب اس کا کیا ہے؟ بسادہ، واضح اور علامتی ہے۔ دستک کو محض دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز نہیں بلکہ ضمیر کی خلش اور اندرونی کشمکش کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ پیغام اس میں کیا ہے؟ ڈرامے کا مرکزی خیال ضمیر کی خلش اور پچھتاوے کے اثرات ہیں۔ یہ پیغام دیتا ہے، ڈرامہ جو ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ماضی کی کوتاہیاں اکثر انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں اور ان سے نجات کے لیے خود کو معاف کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ، ڈرامہ دستک مختصر مگر بامعنی تحریر ہے جو انسان کے باطن میں چھپے احساس جرم کو اجاگر کرتی ہے۔ مصنف نے بڑی مہارت سے سادہ واقعات کے ذریعے گہرے نفسیاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ اس کا طرز تحریر قاری یا ناظر کے ذہن پر دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ آگے ہیں اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی، یعنی کہ لغوی معنی کے علاوہ کئی لفظوں کے مجازی معنی بھی ملتے ہیں اور انہیں لغوی معنوں کے بعد درج کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مجازی سے مراد کوئی بھی ایسی شے ہوتی ہے جو اپنی ماہیت اور روح میں تو اصل یا حقیقی جیسی ہو یا اس کے قریب ہو مگر حقیقی نہ ہو، یعنی کہ قریب ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی۔ جیسے ایک انسان کے سائے کو ایک انسان کی ساخت سے تشبیہ دے دی جائے تو یہ سایہ انسان کے لیے مجازی تصور ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، یہاں لفظ سایہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے لغوی اور مجازی معنوں کے ساتھ ساتھ دیگر مفاہیم بھی اصطلاحی آئے گا، اصطلاحی معنی بھی آتے ہیں، صحیح نہیں بنے گا، اصطلاحی معنی بھی آتے ہیں۔ مثلا مطلح کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے یا نکلنے کی کیفیت یا موسم کی کیفیت، لیکن اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، جیسے ہم نے غزلیں پڑھی ہیں، مصرع، قافیہ، ردیف، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو کیا ہے؟ جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ اور کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ یا چھپی بات کرنا کے ہیں۔ الفاظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں، اس بیان کو کنایاتی بیان یا معنی کہا جائے گا۔ مثلا وہ بڑا تنگ دل ہے یا وہ کھلے دل کا مالک ہے۔ ان جملوں میں تنگ دل اور کھلا دل، اب دل تو مثلا تنگ نہیں ہونے لگا، نہ وہ کھلا ہونے لگا، جو اس کا سائز ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کنجوس یا دریا دل، یعنی کہ سخی کے معنی ہے، جو کہ کنایاتی معنی کہلائیں گے۔ اب ہم نے یہاں اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی کی حامل دو مثالیں تحریر کرنی ہیں۔ جیسے اصطلاحی معنی ہے مثلث، ریاضی میں 3 کونوں والی شکل، جبکہ شاعری میں 3 مصروں والا بند جو ہے وہ مثلث کہلاتا ہے۔ چال، شطرنج میں مہروں کو مخصوص طریقے سے حرکت دینا، جبکہ روزمرہ میں کسی کی چالاکی یا حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ چال چلی یا چال کھیلی، جیسے ہم بولتے ہیں۔ مجازی معنی، چال، رویہ یا روش کے معنوں میں، جیسے اس کی چال میں وقار تھا۔ اور شیر، بہادری یا دلیری کے معنوں میں، جیسے وہ میدان جنگ کا شیر تھا۔ اسی طرح کنایاتی معنی جو ہیں، بالوں میں چاندنی اتر آنا بڑھاپے یا عمر رسیدہ ہونے کا کنایا ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے، ہم یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا
یہ نہیں مطلب کہ آپ دروازہ کھول دیں اور وہ کھلا رہے، چاہے چور آئیں چوری کر کے لے جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سخاوت کا کنایا ہے کہ جب بھی کوئی اس کے دروازے پہ آتا ہے تو وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا یا بات سننا، ہیلپ کرنا، کہ سخاوت کا کنایا ہے۔ تو یہاں تک ہی ہماری یہ ویڈیو ہے آج کی، اور یہ مکمل ہو گئی ہے یہاں پہ آ کے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔